السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ میں ڈسکس کرتے ہوئے اتنا میرا دل دہل رہا ہے، اتنی مشکل ہو رہی ہے کہ کیسے ایک انسان اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، ہمارے دل ان کا قبضہ ہے ہمارے دلوں پہ، ہمارے ضمیر سوئے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں جاگ جاتے؟ ہم کیسے اپنی بیٹیوں کو اتنی تکلیف میں چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے ہم ایسے جانوروں کے پاس اپنی بیٹیوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اتنی کم عمر میں ہم اپنی بیٹیوں کو زیادتیاں برداشت کرنے کے لیے اذیتوں میں چھوڑ دیتے؟ کیسے؟ ہم کیسے والدین ہیں؟ سیدہ ہیں وہ، 20 سال کی عمر میں وہ 2 بچوں کی ماں بن گئی اور تیسرا ان کے پیٹ میں ہے، تیسرا حمل ان کے پیٹ میں ہے 20 سال کی عمر میں۔ سو ڈیفیکلٹ، میں بیان بھی نہیں کر پا رہی کہ یہ کتنا مشکل ہے۔ آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک بچے کو ڈیلیور کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ صرف 20 سال کی بچی ہے جو آلریڈی 2 بچوں کی ماں ہے، اور تیسرا وہ پھر تیار ہے۔ سیدہ ثانیہ زہرا جو آج کل کا ٹاپک بنی ہوئی ہے، میں کیسے اس انسان کو انسان کہوں جس نے انسان ہونے کا حق ہی ادا نہیں کیا؟ ایک جو میاں بیوی ہوتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تحفظ دیتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، یہ کیسے میاں بیوی ہیں؟ یہ کیسے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کو اور اس طرح ایک انسان کے ساتھ، ایک جانور کے ساتھ، ایک حیوان کے ساتھ چھوڑ دیا؟ اور یہ کیسا حیوان ہے جس کو اللہ پاک نے اولاد سے نوازا، بیوی سے نوازا، جس کا رتبہ اتنا ہے، اور اس نے اس کی قدر نہیں کی، اس نے اپنی حیوانیت دکھائی، اس نے اپنا بھید نہ دکھایا۔ یہ بھیڑیے ہیں جو اپنی بیویوں کی قدر نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ کیسا انسان ہے جس نے اس کی ناک تک کاٹ دی؟ کون ہو تم خدا بنے بیٹھے ہو؟ تم بیچ کے، تم خرید کے نہیں لائے ہو، والدین نے اپنی بیوی بیچ کر نہیں دے دی کہ تم ان کی بیٹی لے لو اور اس کے ساتھ جو تمہارا دل کرتا ہے تم وہ کرو، جو تمہارا دل کرتا ہے تم اس کو پیٹو، مارو، اٹھاؤ، پھینکو، جو مرضی کرو، وہ برداشت کرتی چلی جائے۔ آج کل کی خواتین پتہ نہیں کیسی ماحول میں، کیسی دور میں ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کل کے دور میں تو بلکہ یہ جو وکٹمز بن جاتی ہیں ظلم سہنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اکبر! اس نے اس کا ناک تک توڑ دیا، اس نے اس کو ریپ کیا، اپنی بیوی کو ریپ کیا۔ ایک انتہائی غلط بات ہے۔ یہ انسان ہے، یہ بھیڑیے ہیں۔ ہمیں ایسی عورتوں کو، ایسی بیٹیوں کو، ہمیں اپنی بیٹیاں سمجھنا چاہیے، ہمیں خوف کرنا چاہیے، اللہ کا، خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ ہم بھی ایک عورت ہیں، ہماری بھی بیٹیاں ہیں، ہماری بھی بہنیں ہیں، ہماری بھی مائیں، ہم کسی کے ساتھ ہوتی ہوئی زیادتی کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس طرح کیسے ہم دیکھ کے بالکل نارمل زندگی گزار رہے ہیں؟ فلسطین میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے۔ یہ جو ہمارا دین ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، ہم کیسے اس کو فیل ہی نہیں کر پا رہے؟ ہمارے ضمیر جو ہیں وہ مرے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کی، ہم اپنے بھائیوں کی تکلیفیں دیکھ رہے ہیں پر ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا، ہم اپنی لائف میں مست ہیں۔ اور وہ انسان جس نے یہ کیا ہے اس کو اللہ پاک اس کو ایسا غارت کریں، ایسی تکلیف اس کو دیں جس سے اس کو احساس ہو کہ اس نے کتنا بڑا گناہ کیا، اس نے کس زندگی تباہ کر دی ہے، اس عورت کے ساتھ ساتھ، اس بچی کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی زندگیاں تباہ کر دی۔ یہ تو میں ایک نیٹ پہ سن رہی ہوں، اور یہ واقعہ میرا آنکھوں دیکھا واقعہ کہ ایک ہسبینڈ ہے، اس کی بیوی جاب بھی کر رہی ہے، وہ ہسبینڈ نشئی ہے، نشے کرتا ہے، جس کی بیوی جاب کر رہی ہے، فیکٹری میں بچے
پالنے کے لیے جاب کر رہی ہے، کما کے لا رہی ہے حلال روزی، اپنے ہسبینڈ کو بھی دیکھ رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، اپنے گھر کو بھی سنبھال رہی ہے، 4 بچے پیدا کر چکی ہے، 2 10 9 سال کی عمر کے ہیں اور 2 گود میں ہیں، ان کو بھی دیکھ رہی ہے، ساتھ جاب بھی کر رہی ہے. کیسے معاشرے میں ہماری عورتیں، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں رہ رہی ہیں. ایسے حیوانوں کے درمیان میں ہم کسی پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتے. ہم کیسے اعتبار کریں؟ آج ہم اپنی بیٹی دیتے ہوئے کیسے اعتبار کریں؟ اپنے جگر کا ٹکڑا دیتے ہوئے ہم کیسے اعتبار کریں وہ انسان پر کہ یہ ہماری بیٹی کو ٹھیک رکھے گا، محفوظ رکھے گا، اس کے پاس ہماری بیٹی محفوظ رہے گی. اس نے کیا کیا؟ وہ ماسک پہن کر جاتی تھی، اس نے اس وجہ سے کہ یہ جاب پر جاتی ہے، یہ ماسک پہن کر جاتی ہے، اس نے اس کا ناک کاٹ دیا، اس نے اس کے کان کاٹ دیے، اس نے اس کو ریپ کیا، اس نے اس کے ساتھ وہ کیا جو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، ایسے الفاظ میں یوز بھی نہیں کر سکتی کہ میں کس طرح آپ کو بتاؤں کہ وہ عورت اب تک کتنی تکلیف میں ہے. ڈاکٹرز کی کارکردگی ہے کہ شکر الحمدللہ اس کے ناک کی سرجری ہوئی ہے. اب پتہ نہیں کہاں سے ڈاکٹرز کی کارکردگی ہیں کہ آج کل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اتنے ٹیکنیکس اپنا کے انسان کو کہہ لیں کہ ٹھیک کر دیتے ہیں. یہاں سے ماس اتار کر ناک پہ لگایا یا کیا کیا، اس کو ٹھیک کیا. اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی، جوان لڑکی، جس کے شوہر نے اس کے ساتھ یہ کیا، اور اب میں سن رہی ہوں یہ نیٹ پر اتنی پیاری ماشاءاللہ خوبصورت لڑکی، خوبصورت بچے، کیا روحانیت ان کے سروں پہ، ان کے دماغوں میں چھائی ہوئی ہے. ان کے پاس دماغ ہی نہیں ہے، ان کے دماغوں میں کیا بھرا ہوا جن کو احساس ہی نہیں ہے کسی کا. ان کی اپنی بہن بیٹیاں نہیں ہیں. ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے، انسان کو اپنے دماغ میں، اپنے دل میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے. میری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی بہن بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ سب بھی اس چیز کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں کرے اور ہماری آنے والی نسل کے لیے بھی آسانیاں کرے. ہماری آنے والی نسل محفوظ رہے، اللہ کی امان میں رہے. سب سے زیادہ عزت اسلام نے عورت کو دی. اسلام ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے. عزت عورت کو دیے جانے میں سے سب سے بہترین تحفہ ہے، اور یہ تحفہ بہت کم مرد ہی دے سکتے ہیں. بہت کم مردوں کے بس کی بات ہے یہ. اگر تمہارے پاس عورت کو دینے کے لیے عزت نہیں ہے اور کوئی وجہ کی ضرورت نہیں ہے عزت دینے کے لیے عورت کو، ساری دلیلیں مانے پڑ جاتی ہیں اس سے. صرف اتنا سوچ لیں آپ کہ آپ نے ایک عورت کو عزت دینی ہے. آپ ایک عورت سے پیدا ہوئے ہیں، ایک عورت سے جنے ہیں آپ. جس نبی نے محبت کا دم بھرتے ہوئے ان سب کو تسلی دی، جس نبی نے محبت کا دم بھرتے ہوئے تسلی دی ہے، وہ ذات کون سی ہے؟ وہ عورت کی ذات ہے. یہ بات اتنی آسان ہے کہ ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ایک عورت کو عزت دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن آج کل کے جو مرد ہیں ان کے لیے یہ کام ناممکن ہے. کہہ لو وہ کیسے یہ کام کریں؟ ان کے دھیان ہی نہیں ہے اپنے گھروں میں، اپنی بیٹیوں پر دھیان ہی نہیں ہے ان کے. اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا بلکہ ہوس پرستوں کی نظر سے محفوظ رکھا ہے. اللہ پاک نے عورت کو اتنا مقدم بنایا کہ اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. ایک بہن کی شکل میں، ایک بیٹی کی شکل میں، ایک ماں کی شکل میں، وہ ایک نور ہے گھر کا، جس کے بغیر گھر ہی نہیں ہے. ایک عورت کے بغیر گھر ہی نہیں ہے. خدا را اپنی بیٹیوں کا خیال کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت ذات کی قدر کریں.
اور ذات ایک بہت ہی نازک چیز ہے. آپ اس سے مقابلہ کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ رہا کریں. اللہ پاک نے ناقص العقل قرار دیا اس عورت کو. وہ آپ کے صرف ایک پھول سے ایک چھوٹی سی بات سے مان جاتی ہے. آپ کیسے اس عورت کو اتنی تکلیف دے سکتے ہیں؟ آپ لوگوں کے دل نہیں ہیں؟ آپ لوگ یہ بات نہیں سوچتے کہ آپ کی طرح وہ بھی ایک انسان ہے, وہ بھی اس دنیا میں رہتی ہے, اس کو بھی جینے کا حق ہے. کیوں عورتوں سے حق چھین لیے جاتے ہیں کہ تم عورت ہو, تم یہ کرو, تم عورت ہو, تم یہ نہیں کر سکتی, تم عورت ہو, تم ایسے نہیں بیٹھ سکتی. یہ ایک شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. باپ کے بعد یہ ایک شوہر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی بیوی کو تحفظ فراہم کرے. ٹھیک ہے, وہ اپنی بیوی کو 50 سال والا تجربہ نہیں دے سکتا, اس کو وہ ساری چیزیں فراہم نہیں کر سکتا جو اس کے باپ نے اس کو دی, لیکن ایٹ لیسٹ چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی احتیاط, چھوٹی چھوٹی کیئر آپ یہ تو ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں. اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ آپ ایک عورت کو چھوٹی سی چیز بھی دے دو گے نا تو وہ خوش ہو جائے گی. آپ کیسے اس کو اتنی تکلیف دے سکتے ہو؟ اٹس انبلیویبل. یہ بہت ہی تکلیف کی بات ہے. آپ لوگوں کے ضمیر سوئے ہوئے ہیں, آپ لوگوں کے ضمیر مرے ہوئے ہیں. اللہ پاک نے آپ لوگوں کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ آپ اپنی عورتوں پر اتنا ظلم کر رہے ہیں, اپنی عورتوں کو مار رہے ہیں اور اتنے برے طریقے سے تشدد کر رہے ہیں ان پہ. ان اللہ مع الصابرین. اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی بہن بیٹیوں کو ایک اچھے گھروں میں, اچھے گھرانوں میں, دیندار گھرانوں میں بھیج سکیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.